ایک بریلوی عالم دین کا تبصرہ پیش کرتا ہوں غالب مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کا کیا خیال ہے ذاکر نائک صاحب پر، یہ بھی ذرا سن لیں۔ کوشچن بہت سادہ سا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تقابل ادیان کے مانے جانی شخصیت ہے، دنیا ان کو مانتی ہے، لیکن جو ایک پاکستان آئے اور ایک پاکستان آپ کو پتا ہے ایک ڈائیورس سوسائٹی رکھتا ہے، یہاں آ کر کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوئی غلطی کر دی، یا ان کا آنا لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، یا یہ جو کانٹروورسیز کریٹ ہوئی یہ ہو جاتی ہیں ایسی شخصیات کے ساتھ؟ مفتی حنیف قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب شروع سے ہی ایک انتہا پسند قسم کی سوچ رکھنے والی شخصیت ہے۔ ان کا تقابل ادیان کے حوالے سے مطالعہ اور خدمت وہ قابل قدر ہے، اور یقیناً وہ سب کے سنے، لیکن اس کے باوجود جو اب یہ مفتی حنیف قریشی صاحب یہ بریلوی عالم دین ہیں، اور میڈیا وغیرہ پہ ان کو بریلوی سنیت کے نمائندے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں بھی ان کے اوپر مسائل ہیں، لیکن وہ ہر مسلک میں رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ وہ انتہا پسند سوچ، بھائی انتہا پسند سوچ سے کیا مراد ہے؟ یہ تو ہر بندے کا اپنا ایک انداز دیکھنے کا ہوگا نا۔ مثال کے طور پر ہم اگر جو مذہب کو بالکل نہ ماننے والے آپ کے مذہب کو ہی وہ انتہا پسند کہیں گے، پھر بریلیوں کے اوپر ہمارے پاکستان میں تمام جو معتدل طبقات، یہ جو لبرل طبقات، یہاں تک کہ دیگر مسالک کے لوگ بھی ہو گئے تھے، بریلی بہت انتہا پسند ہے۔ اور جب سے یہ لبیک وغیرہ کا آپ نے لفڑا ڈالا ہے پاکستان کے سیاست میں، جو زہر ڈال دیا، اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ ایک بات۔ اچھا، انڈیا میں ذاکر صاحب اتنا عرصہ رہے، تبلیغ کی سب کچھ، جو وہاں پر یہ جو خاتون صاحبہ، اور یہ جی ٹی وی کے کوئی اینکر ہے، اس کا پروگرام میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو بھائی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا تنوع ہے، فکری، علمی، فقہی اور مسلکی، آپ سے 1000 درجے زیادہ تنوع انڈیا میں ہے، اور وہاں پر سیکولر ریاست ہونے کے ناطے کس انداز سے وہ ذاکر صاحب بات کرتے تھے، ذاکر بھائی وہاں پر بات کرتے تھے برابر، تو وہ ذاکر صاحب یہ بھی کرتے تھے برابر۔ تو یہ کوئی وہ نہیں کہ ہاں متنوع ہے فلاں فلاں اور یہ اس طرح سے۔ تو حنیف قریشی صاحب نے پہلی بات ان کو انتہا پسند کہہ دیا۔ اب اس کی مجھے کوئی بنیاد نہیں سمجھ میں آ رہی۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، جب آپ بریلوی ہو کر وہابی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہابی انتہا پسند نظر آئیں گے، وہابی ہو کے آپ بریلوی کو دیکھیں گے آپ وہ انتہا پسند نظر آئیں گے۔ تو انہوں نے شاید اس مفہوم میں کہا کہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا جو فقہی جو انداز ہے فقہی مسائل کو بیان کرنے کا ذاکر بھائی کا، اور دوسرا ان کا جو اعتقادی کچھ مسائل کو بیان کرنے کا انداز ہے، وہ بالکل وہابیوں سے ہی مشابہ ہے، بلکہ وہابیت ہی ہے۔ تو اس بنیاد پہ ان کا انتہا پسند کہنا یوں بنتا ہے، ادروائز نہیں۔ یعنی اگر آپ ان دونوں بریلوی اور وہابی کو ایک جگہ کھڑا کر کے کسی لبرل سے پوچھیں گے بھئی یہ دونوں انتہا پسند ہے، کسی ملحد سے پوچھو کہ بالکل یہ انتہا پسند ہے، اسی طرح آپ ان دونوں سے پوچھیں ملحد کے بارے میں کہیں گے بھئی یہ ملحد انتہا پسند ہے۔ تو یہ دوسرا جو ان کا یہ کہنا ہے کہ تقابل ادیان کے اوپر قابل قدر خدمات، یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس کا اعتراف تو کیا کم از کم۔ ان کے خاص ایک مکتب فکر کے ساتھ ریلیشن یا اس کے تعلق کی وجہ سے جو ان کے نظریات ہیں، تو اپنے نظریات میں بھی وہ انتہائی کٹر ہیں، یعنی انتہا پسند ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ شروع سے ہی ان کے حوالے سے کافی سوسائٹی جو ہے نا وہ آپس میں ٹوٹی ہوئی ہے، یا سارے متنازع شخصیت رہے یہ۔ اسی حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل میں ایک ٹی وی پروگرام میں ان سے کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ بے شک آن لائن ڈیبیٹ کر لیں، جو انہوں نے غلط اس وقت جو انہوں نے اپنے کچھ چیزیں یزید کے حوالے سے یا ہمارے عقائد اہل سنت کے حوالے سے انہوں نے کی تھی، تو اس پر میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی نیشنل ٹی وی چینلز پر کہ بھئی وہ میرے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کر لیں۔ بہرحال اس دفعہ آپ نے دیکھا جب وہ پاکستان ان کا دورہ تھا، گو کے سوسائٹی میں مختلف لوگوں نے ان کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اختلاف رائے انہوں نے پیش کیا، یا اس حوالے سے انہوں نے اپنی رائے کو سامنے رکھا۔ میں خاموش رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب گو کہ وہ ہمارے مسلکی معاملات میں یا جو ہمارے انٹرنل دینی معاملات ہیں اس حوالے سے وہ کافی جسے کہتے ہیں کہ وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ متنازع ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک اسلام کا نام لیتے ہیں، اور یہاں انڈیا میں بالخصوص جو ان کی مودی حکومت ہے ان کی طرف سے انتہا پسند جو ہندو توا ہے اس کی طرف سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ تو میں چونکہ سب سے پہلے اسلام میرا یہ نعرہ ہے، میں سب سے پہلے اسلام کی بات کرتا ہوں، تو اس حوالے سے میں نے خاموشی اختیار کی ہے کہ یار وہ آ رہے ہیں، اسٹیٹ گیسٹ ہیں، جو کچھ ان کے اندر ہوگا وہ سب کچھ قوم کے سامنے آ جائے گا، اور الحمدللہ ہمارا خاموش رہنا وہ بہتر رہا، وہ سارا قوم کے سامنے آ گیا ہے۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے نا، اب مجھے ایک حیرت بھی ہو رہی ہے کہ ذاکر نائک صاحب کی مخالفت کرنے والوں میں شیعوں سے زیادہ آگے بریلوی ہے، اور ان کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تسنن کے دائرے میں رہتے ہوئے ذاکر صاحب کے جو اختلافات ان سے، یعنی اگر ایک ہی مسلک جو نا، جیسے یعنی اگر ہم یہ کہیں اسماعیلیہ اور امامیہ میں
زیادہ ایک دوسرے کے لیے شدید تعصب یا نفرت پائی جاتی ہے بنسبت دیگر مسالک کے. تو اس کی وجہ یہ ایک ہے، یعنی داخلی جو آپ ایک گروہ ایک مسلک میں ہوتے ہیں، یا یہاں پر پاکستان میں خود ہمارے شیعوں میں یا اہل حدیث طبقے میں یا باقی مسلکوں میں بھی جو بٹوارا ہے کچھ مسائل کی وجہ سے یا کچھ اور مفادات کی وجہ سے، تو ان کے آپس میں نفرت زیادہ ہوتی ہے ایک دوسرے سے. یہاں تک کہ یعنی علامہ امین شہیدی اور علامہ جواد نقوی صاحب ایک اسٹیج پہ نہیں بیٹھیں گے، جبکہ سارے دیوبندی، بریلوی، وہابی، فلانا ڈھمکانا اور باقی مذاہب، مسالک، لبرل، سیکولر سب بیٹھے ہوں گے. وہاں پہ جواد نقوی صاحب بھی تشریف فرما ہو سکتے ہیں، اور یہی اسی طرح کے اسٹیج پہ علامہ امین شہیدی. لیکن ان دونوں کو آپ اسٹیج پہ نہیں بیٹھا سکتے. اسی طرح وہابیوں میں آپ دیکھیں یہ حافظ سعید گروپ اور باقی جو وہابیوں کا یہ جو کیا نام ہے اپنا ساجد میر گروپ، ساجد میر اور حافظ سعید کو ایک اسٹیج پہ نہیں بیٹھا سکتے تھے. اب تو پتہ نہیں حافظ سعید صاحب موجود ہیں، نظر بند ہے کہا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیوبندیوں میں آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، جب اختلاف ہوا مولانا سمیع اللہ اور مولانا، تو ان دونوں کو آپ ایک اسٹیج پہ نہیں بیٹھا سکتے تھے. تو یہ یعنی وہی بندہ جو ایک دوسرے کی تکفیر کرنے والے فرقوں کے ساتھ تو یہ بیٹھ جائیں گے، لیکن ایک گروہ کے اندر جب اس طرح سے ہو جائے، تو اس لیے حنیف قریشی کو زیادہ مسئلہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر بھی مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک ان کا انداز یہ گفتگو کا وہ شائستہ ہے. لیکن اب یہاں یہ جو بات کرے کہ ہم خاموش رہے اور یہ اچھا ہوا، وہ خود ایکسپوز ہو گئے. بھائی کس طرح، یعنی کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کس مسئلے میں؟ اب دیکھتے ہیں کیا مسائل وہ پیش کرتے ہیں. کیونکہ دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں. اب جب لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ دیکھ لیا ہے تو سب کچھ کچا کھول کے سامنے آ گیا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمیشہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا جو ہے نا وہ چیزیں چھوڑتے رہتے ہیں. ہماری اپنی پنجابی میں کہتے ہیں چوہا چھوڑتے رہتے ہیں کہ جو گھر میں ہلچل ہنگڑ مونگ مچا دیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا جو ان کا سبجیکٹ ہے تقابل ادیان، نو ڈاؤٹ کہ اس میں تو ماشاءاللہ وہ بڑے مہارت رکھتے ہیں، اور نظر ایسا آتا ہے کہ وہ جو بیان کرتے ہیں چاہے وہ پلانٹڈ ہوتا ہے یا حقیقت ہوتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اس حوالے سے ان کا ایک کافی ہے. تاہم ڈاکٹر صاحب کا جن چیزوں پر مطالعہ نہیں ہے یا جو چیزیں ان کے اس دائرہ کار میں نہیں آتی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کو ان کے حوالے سے بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ بندہ خاموش رہے، خاموشی بہتر ہوتی ہے. اور جب بھی وہ بولیں اختلافی مسائل میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ کہ ابھی تک جو پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی ہے جو فقہی یا اعتقادی، شاید ایک دو جملے انہوں نے کہے، لیکن باقاعدہ اس کے اوپر کہ اس حوالے سے آپ کہ او دیکھا کیسے ایکسپوز ہوگا، ایسا نہیں ہے. جو چند باتیں ہیں ابھی تک 5 یا 6 یا 3-4 پوائنٹ، بلکہ اس میں سے 5-6 میں سے 2-3 تو الگ ہیں، 2 یا 3 جس پہ ہم ابھی بات کریں گے، حجاب والا اور وہ ہلچل والی بات، یا عورت کے بغیر شادی رہنے والے پر جو ان کا ایک انتہائی غیر متوازن جملہ ان کے منہ سے نکلنا. تو بھائی اس کے اندر مطلب اس میں یہی مسئلہ ان سے آپ پوچھ لیں، سمجھے نا، تو یہ بھی آپ کو اسی طرح بتائیں گے. یہی مسئلہ آپ کسی اور مولانا سے پوچھ لیں، کیونکہ وہ آپ کے ٹیکسٹ کے اندر ایک مسئلہ موجود ہے نا. اس ٹیکسٹ کو ٹھیک ہے ایک بندہ لیپا پوتی کے ساتھ بیان کرے گا، بڑے اس کو حکمت یوں ہے، فلانا ہے، مقاصد شریعہ ہے، عصر حاضر کا تقاضا ہے. ایک وہ عالم ہو بھائی ایسا ہی ہے، بس یہ اسی طرح خدا نے کہا ہوا، رسول نے کہا، اور ہمارا فہم اس کا یہ ہے، بیان کریں گے. اب یہاں تک بھی ابھی تک ہمارے محترم مفتی حنیف قریشی صاحب حفظ اللہ بھی ہمارے محترم علامہ امین شہیدی حفظ اللہ کی طرح کوئی ایک ابھی تک مثال نہیں دے رہا ہے کہ بھئی اس مسئلے میں ایکسپوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو ان کا اعتراض ہے وہ میں نے آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روشنی میں بتایا کہ ان کو بھی مسئلہ ان سے یہی ہے کہ چونکہ یہ غیر مقلد ہیں ذاکر نائک صاحب، یہ ہمارے فقہی مسلک پہ نہیں ہے، تو اس لیے ان کی یہ باتیں گمراہ کن ہیں. بعین ہی یہ بات دیوبندی بریلوی کے بارے میں کہے گا، بریلوی دیوبندی کے بارے میں، وہابی ان دونوں کے بارے میں، یہ دونوں وہابیوں کے بارے میں، پھر یہ تینوں شیعوں کے بارے میں، شیعہ ان تینوں کے بارے میں کہیں گے، تو وہ ٹھیک ہے. یعنی اپنے اپنے مسلک کے تناظر میں آپ کچھ فقہی مسائل پہ یا کچھ اعتقادی مسائل پہ گرفت کریں گے، وہ علمی گرفت ہوگی، وہ ایک بالکل تنقید ہوگی، لیکن اس میں آپ کو یہ بتانا ہوگا بھائی میں فلاں فقہ کو ماننے والا ہوں، ہمارے فقہی مکتب کی روح سے ذاکر نائک کا یہ مسئلہ بیان، یہ چونکہ وہابی زدہ فقہ ہے یا یہ بالکل آزاد خیال ہو کہ اپنے اشتہار پیش کرے، تو ہمارے نزدیک یہ گمراہ کن ہے. لیکن ابھی تک وہ خاتون صاحبہ جو چیز اگلوانا چاہ رہی ہے یا جو وہ چاہ رہی ہے کہ وہ چیز بیان ہو، وہ ابھی تک ان دونوں مولانا نے اس طرح بیان نہیں کیا. امین شہیدی نے یہ بات کر دی، وہ حجاب والی کے حالات کو دیکھنا چاہیے، تقاضے کو دیکھنا چاہیے، معاشرے کو دیکھنا چاہیے. ذرا آگے اگر ہم اٹھائیں، ایک تو سوال کرنے میں آپ ہمیں تمام مفتیان اکرام یہی کہتے ہیں کہ سوال کرنا علم ہے، لیکن سوال کرنے کے علم میں جو جواب دینا ہے، سوال سننا بھی تو ایک کام ہے نا کہ سوال کو پورا سنا بھی جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوالات غلط تھے یا وہ جو جوابات دے رہے تھے، کیونکہ وہ خود بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میری اردو اتنی بہتر نہیں ہے، تو کہیں بہتر اردو نہ ہونے کی وجہ سے جواب مکمل نہیں ہوا، یا جو جواب کی آئیڈیالوجی تھی وہی غلط تھی آپ کی نظر میں؟ اب یہ بہت اسپیسیفک اس خاتون صاحبہ کی طرف سے یہ سوال، اب دیکھتے ہیں مفتی حنیف صاحب اس کا کیا جواب دیتے. ٹھیک ہے، اچھا اس پہ ہم نے گزشتہ اس میں تھوڑی سی بات کی، آئندہ بھی ہم بات کریں گے کہ
یہ جو سوال کرنے کے بعد سائل اگر بیچ میں کوئی جملہ بولے تو ذاکر صاحب چڑ کے بولتے بھائی مجھے بولنے تو آپ نے کر دیا، تو یہ تو ویسے مناسب نہیں ہے میرے خیال سے، یعنی وہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے چڑچڑا پنا ان میں ہے تھوڑا سا، یا مناظر طبیعت ہونے کی وجہ سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں اس سے سوال کر دیا، اب میں نے تو ایسا جواب دینا ہے کہ یہ آگے سے نہ بول سکے، یہ بھی ان کے ذہن میں بات ہو سکتی ہے۔ تیسرا جو ہے نا یعنی یہ دو تو ہمارا اپنا ذاتی مشاہدہ، اس کا کوئی عقل مند انسان اس کا انکار نہیں کرے گا۔ ہاں ان کے شدید معتقدین ذاکر صاحب کو یہ کہیں گے نہیں اس طرح تو مناظرہ ہو جائے گا فلانا، تو بھائی مناظرہ نہیں ہوگا نا، یعنی جیسے میں نے ایک سوال کیا مجھے یہ لگا کہ ذاکر صاحب کو میرا سوال ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ میں آیا، میں اس کو دوبارہ بتانا چاہ رہا ہوں تو بولنے ہی نہیں دے رہے، تو یہ بات تو ٹھیک۔ اب انہوں نے یہ جو بات ہے نا کہ یہ انداز میں ان کی آئیڈیالوجی جواب دینے میں غلط ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، دیکھیں حنیف صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو لے کر دو طرح کی آپ دیکھیں انتہا پسندی ہیں، ایک طرف تو جو سیکولر طبقہ ہے جو سرے سے دین کے مخالف اور دین کے دشمن ہیں، آئی مین کہ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں کسی والے سے بھی دین کی بات ہو، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو، قطع نظر کسی مسلک یا کسی نقطۂ نظر کے، وہ تو ظاہر ہے کوئی بھی ہو، وہ میں ہوں گا، امین شہیدی صاحب ہوں گے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہوں گے، تقی عثمانی صاحب ہوں گے، یا کوئی بھی ہوگا، وہ تو اس میں سے کیڑے ضرور نکالیں گے۔ یہ وہ بنیادی علت ہے یا وہ بنیادی پوائنٹ ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا، شکر ہے مفتی حنیف قریشی نے مجھ سے بہت بہتر انداز سے بیان کر دیا کہ بھئی یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہر شخص کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں نہ مذہبیوں سے کوئی نفرت ہے، تعصب ہے، نہ غیر مذہبیوں سے، نہ ایتھیسٹ سے کوئی ہے، نہ ملحدین سے، نہ سیکولر سے، نہ لبرل سے، بطور طالب علم اور اس چینل پہ گفتگو کی حد پہ جو ہم نے اپنا ایک میتھڈ رکھا ہے یا جو اپنا ایک انداز رکھا ہے کہ ہم نے اس انداز سے ان موضوعات پہ بات کرنی، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ادروائز جو بھی بات انسان کا اپنا وہ ہو سکتا ہے۔ اس جگہ جو بہت اہم پوائنٹ جو انہوں نے ریز کیا ہے ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ نے، یہ بہت اہم ہے کہ بھئی یہ جو چند چیزوں پہ اعتراض ہو رہا ہے نا، یہ اس پہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس پہ تو دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ جو بھی کرنے والا ہوگا وہ جب مذہب کے مخالفین، مذہب کے ناقدین یا مذہب کی اس تعبیر کو نہ ماننے والے جس کو یہ سب مانتے ہیں، مثال غامدی صاحب کا مقطع فکر کا کوئی عالم یا کوئی آدمی آپ لے لے، وہ ایسے اس پہ نقد کریں گے ان تینوں، اور اس میں ذاکر صاحب، شہیدی صاحب، حنیف قریشی صاحب کو ایک لائن میں رکھیں، غامدی صاحب کا جو مکتب کا بندہ ہوگا ان تینوں کو ایک ہی اس سے بچھاڑ دیں گے، ٹھیک ہے، جسے پردے اور حجاب والے معاملات میں یہ سب ایک طرف ہے، غامدی صاحب دوسری طرف۔ اچھا اب غامدی صاحب کو نکال دیتے، ایک بالکل ایسے شخص جو ملحد ہیں، اب اس کو لے آئے تو وہ یہ کہے گا بھائی تینوں بندہ حجاب کے حوالے سے یا اس مخصوص مسئلے کے حوالے سے جو بھی بات کریں گے، کرے گا ان میں سے کوئی شخص، وہ بندہ ان تینوں کو ایک ہی اس میں۔ تو حنیف قریشی صاحب نے یہ بہت اہم بات کی۔ لیکن ایک طرف سنجیدہ طبقہ ہے جو پاکستان میں یقیناً اور ان کے اس دورے سے اور ان کے اس انداز تخاطب سے اور ان کے انداز فکر سے انہیں کافی مایوسی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ تو یوں آپ ان کو اگر یہ دینا چاہتی ہیں تو دے سکتی ہیں کہ ان کی اردو اچھی نہیں ہے، لیکن جب مجھے عربی اگر صحیح نہیں آتی، انگلش صحیح نہیں آتی، تو مجھے پھر بولنا بھی نہیں چاہیے کہ میں ایک معاشرے کے اندر ایک نیا فتنہ یا ایک نئی ڈیبیٹ کھڑی کر دوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ جس طرح ایک طبقہ یہ لکھ بھی رہا ہے اور یہ بول بھی رہا ہے کہ اس سے قبل جو ہمیں دکھایا جاتا رہا ہے پیس ٹی وی کے ذریعے سے یا دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے، وہ حقیقت نہیں تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے پلانٹڈ چیزیں ہوتی تھیں، پلانٹڈ کوسچن آنسر ہوتے تھے، اور پلانٹڈ ہی ان کی آڈینس جو بیچ میں سے لوگ کھڑے ہوتے جو کلمہ پڑھتے تھے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں میں پھر وہی بتا رہا ہوں، میں آپ کو آگے جب وہ کچھ پوائنٹس جو متنازعہ ہیں ان کو میں جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہ بات کہ پیس ٹی وی ان کو ایسا دیکھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی پیس ٹی وی والا ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے، ان کے خیالات میں سوائے کسی جگہ 19-20 کوئی تبدیلی آئی ہو، لیکن ابھی تک جو حجاب والی بات کی ہے، انہوں نے پبلک پراپرٹی والی بات کی تعدد ازدواج کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلا ان کا کیا موقف تھا اور ابھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مطلب بہرحال اب یہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مطلب مفتی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کو یہ تھا کہ پیس ٹی وی والا ڈاکٹر ذاکر نائک، ایسا نہیں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو انگلش والا ذاکر نائک ہے اور جو اردو والا ہے، تو چونکہ ہمارے یہاں لوگ انگلش سے زیادہ تر چیزیں نہیں سنتے دیکھتے تو ان کو یہ لگا ہوگا، لیکن جنہوں نے ان کی انگریزی چیزیں سنی ہوئی ہے یا اس کا ترجمہ شدہ ان کی کتابیں پڑھی ہوئی، ان کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، وہی ذاکر نائک ہے جو پیس ٹی وی والا ذاکر نائک ہے، جو انڈیا میں بات کرنے والا ذاکر نائک ہے، جو امریکہ میں بیٹھ کے بات کرنے والا ذاکر نائک ہے۔ وہ جس جگہ بھی جاتے ہیں ان کو جو فہم ہے اپنے مذہب دھرم اسلام کو وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہاں پر بڑے لبرل اور سیکولر اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے، اب میں یہاں پر اسلام کی وہ تشریح کروں جو لوگ کہے یار یہ تو جاہلوں والی بات ہے 14 سال پہلے، تو وہ ذرا لیپا پوتی بڑا فلسفیانہ اور دانشورانہ انداز سے چونکہ چنانچہ فلانا کر کے
اس کے بغیر وہ بتاتے ہیں بھئی یہ ہے. وہی سوال آپ ان سے 4 شادیوں والے امریکہ میں پوچھے تو ان کا وہی جواب ہوگا جو پاکستان میں, جو وہی جواب وہ انڈونیشیا میں دیں گے, وہی جواب ملائیشیا میں دیں گے. تو یہ ایک خوبی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک یہ بہت بڑی خرابی ہو. تو حنیف قریشی صاحب کی یہ والی بات بھی ذرا قابل غور ہے, وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. حنیف قریشی صاحب, اس میں ایک دو سوال ہیں, آپ اگر اس کو مختصر کر کے جواب دے سکیں. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ بین المذاہب ہمانگی کو فروغ دینا, آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں, اور ظاہر ہمیں پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو, بہرحال بڑی بات ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے اور بڑے بڑے پنڈال میں یہ کام ہوا ہے. لیکن یہ کہ جو یہ بات کہی جاتی ہے مذہبی ہمانگی, کیا اس کو فروغ ملا, آپ کا خیال ہے اس دورے سے؟ دوسرا سوال اسی کے ساتھ کہ جو خواتین کے بارے میں عمومی طور پر میں تمام مفتیانہ اکرام کے ساتھ بہت سارے ایسے پروگرامز کر چکی ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ظاہر پردہ ہے, شرعی پردہ ہے, نظر کا پردہ مرد کے لیے ہے, عورت کے لیے اتنے خصوصی حجاب کا طریقہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو گفتگو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے خواتین کے لیے, بالخصوص میڈیا کی خواتین کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ 20 منٹ تک ٹی وی پر آتی ہیں اور دیکھنے والا, I'm sorry I'm using this word because انہوں نے کہے کہ اگر ہلچل نہیں ہوتی تو اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے, تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا بات کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت ساری ایسی کنٹروورشل چیزیں قوم کے سامنے بیان کی ہیں کہ ان کی گرفت ہونی چاہیے بھی, اور عوام نے اور قوم نے ان کی گرفت کی بھی ہے. آپ اسی بات کو کسی اور پیرائے سے بھی کہہ سکتے تھے جو پیڈوفیلیا کے حوالے سے ان سے کویسچن ہوا تھا. بھائی ایک سوال کرنے والوں نے سوال کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جب رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھتے ہیں تو ہم سے کتنے مشکل اور غیر متوقع سوالات ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات تو وہی میں آپ سے پھر کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھے کہہ رہے وہی بات آپ دوسرے انداز سے, یعنی کہنی وہی بات ہے آپ نے بھی, سمجھ رہے ہیں نا. اب اس خاتون نے اس میں ایک تو مذہب ہمانگی کو فروغ ملے نہیں, اس پہ میں خود بھی بات کروں گا, اور دوسرا نے وہ مسئلہ اٹھا دیا, شکر ہے, جس کی ضرورت تھی, یعنی وہ حجاب والی یا وہ جو ہلچل والی یا جو اس طرح. اب اس پہ کیا بھائی فقی مسئلہ کم ماننے والا بندہ کیا کہے گا, ظاہر سے تو اس کا جواب وہی ہے. اب انداز الگ ہو سکتا ہے, ذاکر صاحب نے ذرا اس کو بالکل کیا کہنا چاہیے, دو ٹوک واضح انداز سے کہہ دیا, اور آپ اس کو لیپا پوتی کر کے, بعد آپ نے وہی کہنی ہے, تو اس لیے آپ کا اعتراض نہیں بن سکتا اس پہ. ہم نے تو کبھی جناب سوال کرنے والوں سے نہیں کہا کہ بھائی آپ توبہ کرو, معافی مانگو, آپ نے غلط سوال کیا ہے. حالانکہ اس سوال کا اس پہ ہم بات کریں گے. یعنی یہ جو ذاکر صاحب کا انداز تھا کہ مرتد ہو گیا, کافر ہو گیا, توبہ کرو, معافی مانگو, تو اس پہ ہم جب اس موضوع پہ بات کریں گے تو یہاں پر مفتی صاحب کی بالکل, حالانکہ ایسا نہیں کرو مفتی صاحب, آپ لوگ یہاں تو بندوں کو آگے بھی پہنچا دیا جاتے ہیں, نسبت شدت بھی ہو جاتی ہے, لیکن شکر ہے ابھی تک ایسا نہیں ہوا. یعنی سخت سوالات کیے لوگوں نے, یہودیوں, کرسچنس دوستوں نے, ہمارے سناتنی دوستوں نے, اور باقی سکھ برادری کے ایک دو دوستوں نے بڑا مزے کا اور بڑے ببانگی دھول انہوں نے یہ نہیں دیکھے بغیر کہ بھئی ہے مسلمانوں کا اجتماع ہے, فلانا ہے. یہ بہت بڑی خوبی پیدا ہوگی ہمارے معاشرے میں اگر اس کو رواج دیا جائے پبلک مقام اس پہ, عوامی اجتماعات میں, ٹی وی چینلز پر. یعنی آپ سیکولر الہادی نقطۂ نظر یا کسی مسئلے کے حوالے سے آپ کسی اور سے, ہم اس کو رواداری کی نظر سے دیکھ رہے ہیں نا, اس میں آپ ہر مذہب کے بندے کو پاکستان جیسے معاشرے میں یہ آزادی مل جائے کہ وہ کسی بھی مذہب کے عالم, مفتی, پنڈت, پادری, کسی سے بھی کھل کے سوال کرے. اور یہ پنڈت پادری والی تو چلو مسلمان تو یہاں کریں گی, تو ان کے یہاں پر اکثریت ہے. غیر مسلم اقلیتوں کو اگر یہ موقع ملے اور پبلک اسپیسز پر, پبلک اجتماعات میں, نیشنل ٹیلی ویژن وغیرہ پہ, تو بہت اچھا ہوگا. لیکن اس کے لیے برداشت کا رویہ بھی ہو لوگوں میں, سنیں اور اس کا جواب بھی دیا جائے. تو یہ بات ٹھیک ہے مفتی صاحب کی کہ ان کو ڈانٹنا سوال کرنے والے کو یا اس کو ایسا کہنا, تو اس میں ذاکر صاحب جیسے میں نے آپ کا چڑچڑا پنا ہمیں نظر آتا ہے. آسانی کے ساتھ اور درست پیرائے میں جواب دیا جا سکتا تھا. اس گندے فعل کی مذمت کر کے اس کے خلاف قرآن و حدیث کے دلائل دے کر مطمئن کیا جا سکتا تھا, اور وہ جو لاکھوں لوگ اس گندے کام میں اگر پڑے ہیں تو ان کی اصلاح کی جا سکتی تھی. لیکن انہوں نے اس طرف میرے خیال میں توجہ نہیں کی. اور جیسے میں سمجھتا ہوں کہ امین شہیدی صاحب نے یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو چیزیں ان کے مطالعے میں نہیں ہیں تو پھر وہ جب ایکسپوز ہونے لگتے ہیں تو اس کے پھر دائیں بائیں کی چیزیں لے کر آتے ہیں جس سے وہ مزید عوام کے سامنے جو ہے وہ مذاق بنے. آپ نے جو وہ ایکسپوز والی بات ابھی تک مجھے مفتی صاحب کی بات سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, شہیدی صاحب کی. بھائی کیا ایکسپوز ہوا یار, مطلب آپ ان 2-3 مسائل میں آپ اپنا بیان دیں نا, تو آپ بھی اگر اسی کو ایکسپوز ہونا کہتے تو آپ بھی ہو جائیں گے, ظاہر سی بات. اور آپ ہیں, ظاہر سی بات. آپ کو ابھی انہوں نے کہا کہ سوال کا جواب اس کو تھوڑا دوسرے انداز سے دیا جا سکتا تھا. دوسرا کویسچن کی ہے مذہبی ہمانگی کے حوالے سے. تو مذہبی ہمانگی کا کیا مطلب ہے؟ میں تو آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. ہمیں مذہبی ہمانگی جو قرآن و حدیث نے دی ہے وہ یہ ہے کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد
लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये तो मजहबिया मांगी इस हद तक तो बिल्कुल इस कुरान और सुन्नत ने हमें दी है। बाकी मजहबा मांगी का अगर ये तस्वर पेश किया जाए कि बहुत सारी चीजें गैर मज़ाहिब की वो अपने अंदर दाखिल कर दी जाए और कुछ अपनी उनको दे दी जाए, तो ये तो मिशन रिसालत के खिलाफ है। क्योंकि रसूलुल्लाह को मक्के के लोग ये भी तो कहते थे कि आप आए और आप ऐसा करें, कुछ चीजें हम आपकी ले लेते हैं, कुछ आप हमारी ले लें, आप बस एक काम करें हमारे खुदाओं के हवाले से, जो आप एक अपना तन्हाई का या आप अपना खुदा वाहिद का नजरिया है ये अपना दें और हमारे खुदाओं को गलत न कहें। तो अगर अल्लाह का रसूल चाहते तो इतनी मुश्किल मरहले में थे वो, उनकी जो तबलीग थी वो मरहला मुश्किल था, तो हुजूर कर सकते थे। लेकिन इस्लाम है, उसके वाज़े उसूल हैं, वाज़े नुकूश हैं, उनसे इनहराफ बंदा नहीं कर सकता है। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, आप भी ये मुराद दी जाए। हाँ ठीक है, मुझे ये जवाब मिल गया। वो जो मीडिया की खवातीन के लिए कहा गया वो आप भी थोड़ा सा क्लियर कर दें कहीं, क्योंकि बड़ा अभाम है इस बारे में जो उन्होंने कहा है। आप भी देखिए, मैं जाकिर नाइक साहब के ही जवाब में कहूंगा, मैं मेडिकली भी बिल्कुल फिट हूँ और मैं 20 मिनट क्या 2 घंटे भी अगर मैं देखूं तो मुझ पे कोई असर नहीं होता है। अब ये वो खातून जो बात निकलवाना चाह रही थी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से और अल्लामा अमीन शहीदी साहब, दोनों में आपने देख लिया कि वो क्या गए भाई, मेडिकली फिट हूँ और 1-2 घंटे बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस गुफ्तगू के इस हिस्से में मैंने चाहा कि आपको ये बता दूं कि देवबंद वाले, अहले तशय्युअ और बेरलवी तीनों के उससे यानी 2 मैंने वीडियो आपको क्लिप चला के और एक दारुल उलूम देवबंद का फतवा, वो बहुत तफसील से था लेकिन मैंने मुख्तसर, तो इससे आपको समझ में आएगा कि चूंकि जाकिर नाइक मुसलमान है और ये सब के सब भी मुसलमान है, इनमें से जो यानी बेरलवी और हनीफी दोनों एक ही फ़िक़ही मकतब को मानते हैं, लेकिन कलामी और एतक़ादी मसाइल में इनमें कुछ चीज़ों में इख्तिलाफ़ात है और ये दोनों एक दूसरे शदीद नफरत भी करते हैं, एक दूसरे की तकफ़ीर भी मौजूद है, एक दूसरे की तफ़सीक़ और यानी गुमराही का तो है ही, यानी वो तस्लीम शुदा है, तकफ़ीर तक भी एक दूसरे के यहाँ इनके यहाँ एक दूसरे की मौजूद है। ख़ास तौर पर आला हज़रत वगैरह ने जिस तरह से अशरफ अली थानवी उनकी तकफ़ीर की, खैर वो एक अलग मसला, हम बात करेंगे। और तीसरा जो है वो अहले तशय्युअ का नुक्ता नज़र, यानी शिया जब अब देखेगा तो वो ये देखेगा कि जाकिर नाइक सुन्नीउल मसलक शख्स है, यहाँ तक तो वो तय हो गया, ठीक है। तो अब जो शिया की जो भी तनकीद होगी वो इस बुनियाद पर होगी कि एक सुन्नी है, सुन्नियों में जो 4 मशहूर फ़िक़ही मकातिब और 3 मशहूर कलामी मकातिब में से हम जिस अहले हदीस, वहाबी या सल्फ़ी या गैर मुक़ल्लिदीन इनको कहा जाता है, वो फ़िक़ही तौर पर अपने आप को आज़ाद समझते हैं, ठीक है, लेकिन कलामी और एतक़ादी में वो असरी है, यानी मुहद्दिसीन का जो मसलक है कलाम में वो वहाबी या अहले हदीस